أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی، اپنے پہچان کی نشانیاں بتلا کر کے اپنا تعارف کرایا تھا. ایمان میں بہت اہم چیز ایک نمبر پہ کیا ہے؟ توحید. اللہ کو اس کی ذات میں بھی ایک ماننا ہے اور اللہ کو اس کی صفات میں بھی ایک ماننا ہے. لہذا اس کی بات ماننی ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے اور اپنی تمام ضروریات میں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے اور اسی کو کرتا دھرتا جاننا ہے، یقین کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہوا صرف دکھائی دیتا ہے، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ہر دور میں اپنا نمائندہ بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے. سب کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے بعد میں بھیجا ہے کہ اب قیامت تک جتنے انسان، جتنے جنات آئیں گے، سب کے رہنما کون ہوں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، وہ میرے اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر ان کے نقش قدم پر چل کر کے آئے. اس کی یہاں کی بھی زندگی خوشحال ہوگی، اطمینان والی ہوگی. جب وہ میرے پاس آئے گا تو اسے بڑی اچھی زندگی ملے گی، جنت والی. تو دوسری چیز کیا ہے ایمان میں؟ ایمان بالرسول. اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر، قاصد بنا کر، رسول بنا کر جس کو بھیجا ہے، اس کی بات ماننا، اس پر ایمان لانا. اس پر کیا کرنا ہے بھائی؟ ایمان لانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کو ان کی بھلائی سکھلائی، ان کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کی دعوت دی، اللہ کا تعارف کرایا. تو لوگ مخالفت پہ اتر آئے. پہلے سے تو کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، بڑے دیانت دار ہیں اور ہر اعتبار سے بڑے اچھے ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو صحیح بات بتانا شروع کی تو اب یہ برا کہنا شروع کر دیے. بہرحال سب لوگ تو برے نہیں ہوتے ہیں. اچھی بات آپ جب کہیے گا تو اچھے لوگ تو ضرور اچھا کہیں گے. تو ایک بڑی تعداد ان کی بات ماننے لگ گئی، ان پر ایمان لائی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارنا شروع کر دیے. تو جن لوگوں کے دل میں حسد تھا، جلن تھا، دشمنی تھی، وہ مخالفت پر اتر آئے. تو جو ان کے ماننے والے تھے ان کو بھی ستا رہے تھے اور اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے لوگ ان کی بات نہ سمجھیں، ان کی بات نہ مانیں. تو بہت سے لوگ تھے، لیکن دن بدن کوئی نہ کوئی بات سمجھتے جا رہا تھا، ان کے حلقے میں آتے جا رہا تھا، کوئی نہ کوئی آ رہا ہے. تو فرمانبرداروں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی. ان کو بڑی کڑھن ہوئی کہ ارے ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات نہ سنیں، بات نہ مانیں، لیکن بہت دقت ہو رہی، لوگ ان کی بات مانتے جا رہے جتنا بھی ہم کوشش کرتے ہیں. اب آ رہا ہے حج کا مہینہ، حج کا وقت آ رہا ہے تو پورے عرب سے لوگ پہنچیں گے یہاں اور یہ تو ان کو بھی جا کر سمجھائیں گے. تو اب لوگ سمجھیں گے ان کی بات تو ان کی تعداد اور بڑھ جائے گی. تو ان لوگوں نے میٹنگ کی سب کو بلا کر
کیا کی؟ میٹنگ کی کہ بھئی باہر سے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ایسی بات ہم لوگ مشہور کریں ان لوگوں کے بیچ میں جا کر کہ ان کا مشن کام نہ کر پائے اور لوگ ان کی بات نہ مانیں۔ لہذا بیٹھک ہوئی تو ان کا سردار تھا گرو گھنٹال ولید بن مغیرہ۔ کون؟ ولید بن مغیرہ، بڑا سمجھدار آدمی، لیکن حسد جو ہے نا اور تعصب آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، ساری سمجھداری فیل ہو جاتی ہے۔ تھا تو بڑا سمجھدار آدمی۔ بہرحال بیٹھک ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی لوگ باہر سے آئیں گے سو ہم لوگ کوئی نہ کوئی بات مشہور کریں تاکہ لوگ ان کے جھانسے میں نہ آئے، ان کے مطابق۔ تب بولیے، آپ ہی لوگ بولیے کیا کہا جائے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مشہور کیا جائے کہ یہ مجنون ہے، ان کا دماغ کھسک گیا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، جب لوگ ان سے بات کریں گے اور بڑی سمجھداری کی بات سنیں گے تو وہ پھر ہم کو جھوٹا قرار دے دیں گے، تو ہم لوگ پھنس جائیں گے، ہماری بات نہیں چل پائے گی، لہذا کچھ اور بات سوچو۔ تو پھر ایک دوسرے لوگ نے کہا کہ ان کو شاعر کہا جائے کہ بڑا اچھا کلام کرتے ہیں، شاعر؟ کہ نہیں، شعر و شاعری تو یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، واقف ہیں، تو جب ان کا کلام سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، تو بھی ہم کو جھوٹا کہیں گے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، کاہن کہا جائے۔ کاہن، نجومی جس کو کہتے ہیں، موکل وغیرہ ان کو بتلاتے ہیں اور یہ لوگوں کو بتلاتے ہیں ایسے ہونے والا ہے تو ایسے ہونے والا ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا گمان تھا، جنت ہے، جہنم ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، سب ان کے گمان کے مطابق۔ تو بولے ان کو کاہن کہا جائے، اس نے کٹ کر دیا ولید بن مغیرہ، نہیں، یہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ یہ کلام جو ہے کاہن کا کلام نہیں ہے، آج تک تو ہم نے ایسی باتیں سنی ہی نہیں۔ پھر بات آئی کہ پھر آپ ہی بتائیے کیا کہا جائے؟ بولے کہ ایسا کیا جائے، ان کو جادوگر، ساحر مشہور کیا جائے، ہاں، کہ لوگ ان کی بات میں آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ کتنوں کوشش کرتے ہیں، بات میں آ جاتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا لگا دیتے ہیں، باپ بیٹا میں جھگڑا لگاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ جب ظاہر سی بات ہے میاں مسلمان ہو جائے گا، بیوی مسلمان نہیں ہے، تو پتہ چلا جھگڑا لگا دیا۔ ایک بھائی مسلمان ہو گیا، ایک بھائی کافر ہے، تو پتہ چلا اختلاف ہو گیا، باپ مسلمان بیٹا کافر، بیٹا مسلمان باپ۔ بولے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سب لوگوں نے طے کیا کہ نہیں یہی مشہور کیا جائے، یا کیا کیا جائے؟ مشہور کیا جائے، اور ان لوگوں نے کیا مشہور۔ لیکن ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ جس کے مقدر میں ہدایت رکھ دے وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، کیا کی؟ کوشش کی، اور لوگ بات سمجھے بھی اور کلام سے متاثر ہوئے۔ کیا ہوا؟ کلام سے۔ ہاں، تو قرآن شریف جو ہے نا اتنا فصیح اور بلیغ ہے، یعنی ان کے جملے اتنے اچھے ہیں کہ اتنا اچھا جملہ، اتنی اچھی بات کوئی بھی عرب کا ماہر، عربی زبان کا ماہر بول نہیں سکتا ہے، جن کے ظاہری الفاظ بھی بڑے اچھے ہوں اور معانی کے اعتبار سے بھی بڑا مقبول اور بڑا قیمتی ہو، ایسا کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ بھئی اللہ کا کوئی مثل نہیں تو اس کے کلام کا بھی کوئی جواب، فصیح بلیغ۔ اور اس میں جو کیا کہتے ہیں خبریں ہیں، کیا خبریں ہیں؟ پچھلے قوموں کی خبریں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اور مریم علیہ السلام کے زمانے کی، وہ جو پچھلے انبیاء علیہ السلام آئے اور پچھلے جو واقعات ہوئے ان کی خبریں تفصیل سے ہیں، بہت سی خبریں جو انسانیت کے لیے نصیحت آمیز ہیں۔ آئندہ ہونے والی بھی باتیں بہت سی ہیں جو اس میں قرآن شریف میں بتلایا گیا، جیسا کہ ایک خبر دی، یعنی پیشن گوئی کہ روم اور فارس میں لڑائی ہوگی، تو فارس پہلے روم پر کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا، اور 10 سال کے بعد، 10 سال ہوتے ہوتے اس کا الٹا ہو جائے گا کہ روم فارس پہ کیا آ جائے گا؟ غالب آ جائے گا۔ یہ سورہ روم ایک سورہ ہے 21ویں پارے میں، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے یہ پیشن گوئی دی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب سب کا کان کھڑا ہوا کہ ارے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے شرط لگایا کہ اگر ایسا ہوگا تو، جیسے ہم لوگ بھی شرط رکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں، شرط لگا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ بعین ہی جیسے قرآن نے بتلایا، یعنی اللہ پاک نے بتلایا، بعین ہی وہی صورتحال پیش ہو گئی۔ حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیت گئے، شرط کی رقم لی نہیں، شرط ایک جوا کی صورت ہے، ایک جوا کی، لیکن یہ بات تو ثابت ہوئی نا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، پچھلے واقعات بھی ہیں اور آئندہ آنے والے بھی واقعات ہیں، تو یہ جو کہہ دے رہا ہے وہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، جھوٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ آپ جتنا پڑھو جتنا سنو من آپ کا بھرے گا نہیں۔ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ امام صاحب روز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ سنتے سنتے پک گئے، کبھی کسی کو نہیں لگتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے ایمان والے روز تلاوت کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ من بھر گیا۔ بہترین سے بہترین گانا ہو، آدمی ایک بار سن کے 10 بار سن کے 20 25 50 100 بار سن کے تو پھر وہ پک ہی جاتا ہے، یعنی اس کا من بھر جاتا ہے، گا کے من بھر جاتا ہے، تو پھر نیا گانا نکلتا ہے۔ لیکن قرآن اللہ پاک نے اس میں ایسی چاشنی رکھی ہے، ایسی چاشنی رکھی ہے کہ کبھی بھی من بھرتا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ حسد والے، تعصب والے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ وہ کلام نہیں ہے، تو وہی کہے کہ یہ جادوگر ہیں، لہذا یہ ایسا کلام کرتے ہیں کہ ایک دم لوگوں کا دل گھما دیتے ہیں۔ تو وہی اللہ پاک کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے سلسلے میں، یہ قرآن شریف نہ ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ 2 معجزہ ہے، علماء نے بتلایا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے۔ ایک معجزہ قرآن شریف ہے کہ اس جیسا کلام کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ دوسرا معجزہ کون سا ہے؟ حج کے موقع پہ شیطان، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، بچلا شیطان، جو حاجی لوگ ہیں، وہ ہر حاجی جا کے اس کو روزانہ کیا مارتے ہیں؟ 7 کنکری مارتے ہیں۔ اور کتنے حاجی ہوتے ہیں؟ لاکھوں ہوتے ہیں، اور سب مارتے ہیں، سب کیا کرتے ہیں؟ لیکن کنکری وہاں پر بہت جمع نہیں ہوتی ہے، نہیں جمع نہیں ہوتی ہے، اور صاف کرنے کا بھی انتظام نہیں ہے، ورنہ اگر کنکری رہ جائے تو وہ ڈھیر لگ جائے، ہر حاجی جا کے مار رہا ہے، ہر حاجی جا کے مار رہا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ جس کا حج قبول ہوتا ہے وہ کنکری فرشتے اٹھا لیتے ہیں، تو آج بھی وہاں پر غائب ہو جاتا ہے، آج بھی وہاں پر آپ کو کنکری نہیں ملے گا، جبکہ حکم یہ ہے کہ وہاں پر سے کنکری اٹھانا نہیں ہے، لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں، باہر سے لے کر کے آتے ہیں، مزدلفہ سے لے کر آتے ہیں۔ حاجیوں کو بھی ایسے ہی بتایا جاتا ہے، جھولے میں تھیلی میں لوگ لے کر آتے ہیں، اور یہاں کنکری مارتے ہیں، لیکن بھیڑ نہیں لگتی ہے کنکری کی، اٹھانے کا بھی کوئی نظام نہیں۔ وہ جھاڑو بہارو ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسا ہو کہ ایک دم بھیڑ لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ معجزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا آج بھی زندہ ہے، اور قرآن شریف کا بھی معجزہ آج بھی ہے قیامت تک کے لیے، یعنی قرآن کا چیلنج ہے کہ ایسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ وہی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو شک ہے نہیں، یہ ذہن کا فطور ہے، ریب جو کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں اللہ کے کلام میں شک نہیں ہے، لیکن ذہن میں فطور ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ کیڑا نکال رہا ہے آدمی۔ دیکھتے ہیں نا کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کی اچھی بات میں بھی کیا کرتا ہے آدمی؟ نقص نکالتا ہے، ایسے تو ویسے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ اس کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ حسد ہے، جلن ہے، دشمنی ہے، تعصب ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کمی نکال رہے ہیں۔ کمی ہے نہیں، بات اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں ہدایت نہیں ہے اس کو وہ کمی نکال رہا ہے، زبردستی کا نکال رہا ہے۔ تو اللہ پاک چیلنج کر رہے ہیں، سنو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو کچھ خلجان ہے، شک ہے اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو اچھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، یعنی ایسا ہی کلام، اس کی ایک صورت تم بھی بنا لو نا، عربی کے ماہر ہو، اور فصاحت و بلاغت تمہارے تو ایک دم چٹکی کا کھیل ہے، تو تم بھی بنا لاؤ نا۔ چیلنج ہے ہمارے طرف سے۔ اللہ پاک نے ایک دوسرے موقع پہ کیا ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ایک تو یہ بتایا کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو، تم اللہ کے پاس سے ایک دوسری کتاب لے آؤ جیسے ہی ہو۔ ایک موقع پہ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، کہ تمام جنات انسان اگر متحد ہو جائے اس بات پر کہ ایسا ہی کلام لے آئے، وہ بنا لے،
پیش کر دیں اس کے مد مقابل جو ایسے ہی ہو، بولے ایسا کر نہیں سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے کہا چھوٹی سی صورت، ایک چھوٹی سی صورت یہی بنا کے پیش کر دو نا، تم تو زبان کے ماہرین ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایک بات یہ بھی سنو، کانفرنس کرو اور جتنے ماہرین ہیں سب کو اکٹھا کرو اور سب مل کر کرو۔ اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں تمہارے معاون، بتوں کو بھی لے آؤ نا، ان جن کی عبادت کر دو وہ ان کو بھی شامل کر لو، اور پھر لے آؤ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، یعنی اس بات میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اس بات میں اگر تم سچے ہو تو کرو، ایسا کرو۔ اللہ پاک کریں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور سنو وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ایک غیرت دلائی جا رہی ہے، سنو تم سے ہو بھی نہیں سکتا ہے، تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ جب اتنا بڑا دعویٰ، تب تو ان کو ضرور کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک دم چپ ہو گئے سب، کیوں؟ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کرے کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اب اللہ پاک کرے سنو، کاہے لا اتنی بڑی سردردی لے رہے ہو؟ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جلاون کہہ لیجئے، کیا ہوگا؟ الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر، انسان اور کیا ہوں گے؟ پتھر۔ یہ وہ پتھر ہے جو گندھک کا پتھر ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک کوئلہ ہوتا ہے جو لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے، اس کی آنچ کم ہوتی ہے، اور جو پتھر کوئلہ ہوتا ہے جو ہم لوگ پتھر کوئلہ کہتے ہیں کالا والا، اس کی آنچ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور گندھک جو انتہائی بدبودار اور انتہائی سخت اور انتہائی کالا ہوگا، اس کی آنچ جو ہے اور اس کا تاؤ اور بھی بہت زیادہ ہوگا، وہی پتھر ہے کہ اس کا ایندھن، جہنم کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان اور پتھر۔ تو ایک تو وہ گندھک، اور دوسری چیز کیا ہے گندھک کے علاوہ؟ دوسری چیز یہ ہے کہ پتھر، اس لیے اللہ پاک نے کہا اس کو کہ عموماً لوگ جو پوجا کرتے ہیں، کیا ہے؟ لوگ جو پوجا کرتے ہیں، اور مورتیاں جو ہوتی ہے عام طور پہ سنگ مرمر اور پتھر کا تراشا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ انسان بھی ہوں گے اس جہنم میں، اور یہ انسان جو کافر کسی اور پتھر کی پوجا کر رہے تھے، وہ پتھر بھی یعنی مورتی بھی اسی میں ہوگا، تاکہ تم کو سمجھ میں آئے کہ دیکھو دنیا میں ہم ان کے سامنے جھک رہے تھے، اور آج یہ بھی ہمارے ساتھ کہاں ہے؟ آگ میں۔ اللہ پاک نے کہا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، کہ بے شک تم اور وہ جس کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہنم کا ایندھن۔ تو کیا اللہ پاک نے کہا کہ جب ایسی بات ہے کہ تم کر نہیں سکتے ہو تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم جو ہے کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو بات نہیں مانیں گے، اللہ رسول کی بات نہیں مانیں گے، انہی کے لیے اسپیشل بنایا گیا ہے۔ یہ جیل خانہ ہے، جہنم کیا ہے؟ جیل خانہ ہے، جہاں بھی اللہ پاک نے نافرمانوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے لیے عذاب کا ذکر کیا ہے، فوراً اللہ پاک نے فرما برداروں کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے ثواب کا بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھو نافرمانوں کے لیے یہ سزا اور فرما برداروں کے لیے یہ جزا، یہ جزا۔ تو اللہ پاک کہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، کس کو؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان لانا ہے کن چیزوں پر؟ جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور جن چیزوں پر جن کیفیات کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان قبول کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ عامل الصالحات، نیک عمل۔ نیک عمل کون؟ یعنی اللہ پاک نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہی ہے نیک عمل۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کر دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، ان سے دور رہنا، یہ ہے نیک عمل، ہے نا؟ تو اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا نیک عمل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نیک عمل۔ تو اللہ پاک کرے آپ خوشخبری سنا دیجئے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے،
کام کیے تو اچھا کام یہ ہے۔ کس بات کی خوشخبری سنا دیجئے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں، جنت ہے، کیا ہے کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ جنت باغات، ایسے باغات ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ باغیچہ ہم یہ باغیچہ نہ سمجھیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ آم کا باغیچہ، لیچی کا باغیچہ، نہیں، آپ کیا کہتے ہیں وہ چڑیا گھر وغیرہ میں جائیے یا پارک وغیرہ میں جائیے اور پھر دیکھیے باغیچہ کیا ہوتا ہے۔ دماغ کا کام کرنے والے بہت سے لوگ صبح صبح یا شام کیا کرتے ہیں؟ وہ تفریح کرتے ہیں۔ وہ باغ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا من باغ باغ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا من باغ باغ ہو گیا۔ یہ گلاب کا پھول ہے، گلابوں کی بھی قسمیں ہیں، یہ گیندا ہے، یہ چنبیلی ہے، یہ بیلا ہے، اور پھر سجاوٹ ہوتی ہے، وہ لگتا ہے کہ ہاں کیا باغ ہے۔ تو جنت کا کیا جواب ہے؟ اور جنت کا، اور وہ بھی اس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ پیڑ کے نیچے جاری ہوں گی، نہیں، آپ کہیں کہیں پہ دیکھتے ہوں گے گھومنے کی جو جگہ ہوتی ہے، ٹور کی جو جگہ ہوتی ہے، ٹورسٹ وغیرہ جو آتے ہیں، تو کیسا ہوتا ہے منظر؟ بہت سے جھرنے، پہاڑیاں، کیا ہے باغ ٹائپ کا ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں خوبصورت، اور پھر جھرنا ہے اور نہر ہے، بہہ رہی ہے پانی، وہ عجیب منظر ہوتا ہے۔ تو جنت کا تو اور بھی معاملہ عجیب ہوگا، جہاں کی مٹی ہی مشک ہوگی، اور وہاں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کی طرح جیسے نہروں میں ہوتا ہے تھال کیچڑ، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں، وہ بس عجیب منظر ہوگا، اور وہاں کیا ہوگا؟ نہریں جاری ہوں گی، تو اس کا منظر بھی عجیب ہوگا۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ باغیچہ میں جب اللہ پاک پہنچا دیں گے جنتیوں کو، نیک لوگوں کو وہ جگہ دیں گے، تو کیا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ جب کبھی بھی اللہ پاک ان لوگوں کو پھل دیں گے، کائے کے لیے؟ مزے لینے کے لیے۔ جنت میں آدمی بھوک سے نہیں کھائے گا، کیسے کھائے گا؟ مزے کے لیے کھائے گا۔ یہاں بھی بہت سی چیزیں آدمی کھاتا ہے، بھوک کے لیے نہیں کھاتا ہے، کائے کے لیے کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا شادی بیاہ میں کھانا کھا لیا آدمی، ایک دم پیٹ بھر گیا، ارے بھائی اور ایک چمچہ لے، نہیں ایک دم بالکل نہیں چلے گا کام، اور وہ کے بعد آ گیا گلاب جامن، کھا لیتا ہے نہیں کھاتا ہے؟ بھوک سے کھاتا ہے یا ذائقہ کے لیے؟ اس کے بعد آ گئی ربڑی، کھاتا ہے نہیں کھاتا آدمی؟ بھوک سے کھا رہا ہے یا ذائقے کے لیے کھا رہا ہے؟ ہاں، تو جنت میں ساری چیز مزے کے لیے ہوگی۔ آپ نے پانی دیا تو تھوڑا سا آدمی پی لیا، اس کے بعد کر لیجیے اور لے، نہیں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور مینگو جوس لیا ہے، خالص آم کا جوس، تو آدمی کئی گلاس پی لیتا ہے؟ تھوڑا سا اور دیجیے نا، تو پیاس سے نہیں پی رہا ہے، کیا کے لیے پی رہا ہے؟ ذائقے کے لیے، مزے کے لیے پی رہا ہے۔ تو آدمی جنت میں جو پھل کھائے گا، کیا کے لیے کھائے گا؟ مزے کے لیے کھائے گا۔ اللہ ہم سب کو پہنچائے۔ تو یہ اللہ پاک کہہ رہے کہ جب بھی ان کو دیا جائے گا ان میں سے، یعنی جنت میں سے، باغیچے میں سے پھل، کائے کے لیے؟ کھانے کے لیے، روزی کے طور پر، تو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو یہ جنتی کیا ہو، یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بھی ملا تھا، پہلے بھی، مطلب یہ کہ دنیا میں بھی ملا تھا۔ اب انگور ملے گا تو وہ انگور ہم کھائے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ کھائے گا نا تو اس کو لگے کہ وہ دنیا کا انگور کیسا تھا اور یہاں کا کیسا ہے۔ تو ملتا جلتا تو ہوگا ایسے ہی، مگر جنت کا انگور جنت کا ہوگا اور دنیا کا انگور ہاں، کبھی کھٹو رہتا ہے، کبھی مٹھو رہتا ہے، لیکن وہاں کا عجیب ذائقہ جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی سوچ نہیں سکتا ہے جنت میں کیسی چیزیں، کیسی خوشی ملے گی، کیسا ذائقہ، کیسی مستی ملے گی اور کیسا بہار ہوگا، نہ کسی کا دماغ سوچ سکتا ہے اور نہ کسی کے کان میں طاقت ہے کہ وہ وہاں کے منظر کو سن سکے، نہ کسی کی زبان میں یہ طاقت ہے کہ وہاں کے منظر کو وہ بیان کر سکے کہ کیسی جگہ ہوگی، وہ تو جانے سے۔ تو وہ کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو پتہ نہیں، زبان کو وہاں کے بیان کا پتہ نہیں، کان کو وہاں کے سننے کا پتہ نہیں، اور دماغ کو سوچنے کی ہمت نہیں، طاقت نہیں۔ تو جنتی کہیں گے وہ یہ تو ہم کو پہلے بھی ملا تھا، یعنی دنیا میں بھی ملا تھا، یا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم کھائے تھے، لیکن فرشتے کہنے نہیں نوش فرمائیے۔ پھر جب آدمی کھائے گا تو ارے یار پہلے سے تو بڑا مزیدار ہے، پہلے سے تو ہاں، وہ تو بھی متشابہ، اور کیا ہے، ملتے جلتے فروٹس ملیں گے۔ کیسے ملیں گے؟ ہاں، ملتے جلتے فروٹس ملیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھیے جتنی ساری نعمتیں ہیں سب مل جائے آدمی کو، لیکن اکیلا پن ہو تو کوئی ٹیسٹ نہیں، اکیلا پن ہو
کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. دیکھتے نا کھیلتا آدمی کتنے کھولے گا, دوست یار ہو تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہے. تو جنت میں ساری نعمت ہو اور بیوی نہ ہو تو اداسی ہے, کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. ہاں, کس سے آدمی بتیائے گا, کس سے آدمی کھیلے گا, وہ بالکل اداسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں بنایا اور جنت سجا کر ان کو رکھ دیا, لیکن یہ اداس رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ اداس رہتے تھے. اور جیسے ہی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے حضرت حوا کو پیدا کیا, بس ان کی ساری اداسی ختم ہو گئی. بس دیکھتے ہی ساری اداسی ختم ہو گئی. تو جنت میں بھی جیسے یہاں بیویاں ہیں ویسے وہاں بھی بیویاں رہیں گی. اور یہ ایک سخت ضرورت ہے, ہر عمر کے لیے ہے. بیوی اور ساتھی ہر عمر کی ضرورت ہے, جوانی کی بھی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ بڑھاپے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, اور ایک بوڑھے کہہ رہے تھے ہم کو, ایک دم بڑھاپے میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا, ایسی کوئی بات چلی, تو کہا کہ نہیں, ماں باپ جب انتقال کر جاتے ہیں اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ یتیم ہوتا ہے, لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو وہ ڈبل یتیم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ڈبل یتیم ہوتا ہے کہ بڈھا کو بڈھی کے بغیر من نہیں لگے گا اور بوڑھی کو بوڑھا کے بغیر من نہیں لگے گا. اس لیے بہت سے کہ بوڑھی کی اگر طبیعت خراب ہو جائے یا بوڑھا کی طبیعت خراب ہو جائے, دیکھو کیفیت کیا ہوتی ہے دوسروں کی, یا انتقال ہو جائے. ہم نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ ساتھی بچھڑا تو ان کا ذہنی توازن ہی خراب ہو گیا, کچھ دن میں وہ اتنے ٹینشنائز ہوئے کہ کچھ دن میں وہ بھی چل بسے. یہ ایک اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو کتنی سخت ضرورت ہے. تو وہاں بھی بیویاں ملیں گی. تو کہ اللہ پاک وَلَهُمْ فِيهَا, اور ان کے لیے کہاں؟ وہاں یعنی جنت میں ازواج مطہرہ, بیویاں ساتھی, عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت, پاکیزہ. کیسی؟ پاکیزہ, جس میں کوئی گندگی نہیں کسی اعتبار سے. یہاں دیکھیے تھوک, یہ بھی ایک گندگی ہے. آپ ہاتھ میں لگاؤ, تھوڑا ملو, اس کے بعد دیکھو بو پیدا ہوتی ہے, ناک سے پانی آ رہا ہے, کان سے گونج آ رہا ہے, آنکھ سے کینچی آ رہا ہے, پیشاب آ رہا ہے, لیٹرنگ آ رہی ہے, بدبودار پسینہ آ رہا ہے. یہ سب گندگیاں ہیں. جنت میں یہ سب کچھ بھی ایک دم کچھ نہیں. حیض و نفاس کچھ نہیں, کچھ نہیں, کوئی حاجت ہی نہیں. کھائے گا آدمی ایک بیٹھک میں ٹنوں کھا جائے گا بریانی. اور ذائقہ چونکہ ہر لقمے کا ذائقہ پہلے سے کئی 100 گنا زیادہ ہوگا, اس لیے آدمی بہت کھا جائے گا. اور یہاں کا معاملہ تو ہے نہیں, وہاں تو مزے کے لیے ہوگا. ایک بار خوشبودار ڈکار ہو گیا اور سارا کہانی ختم. نہ وہاں پیٹ بھرے گا نہ بھوک لگے گی. عجیب جگہ ہوگی. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کھاتے جا رہے تو من بھر گیا, جیسے یہاں من بھر جاتا ہے, یہاں وہاں من نہیں بھرے گا, وہاں تو اور ذائقہ آئے گا. لہذا کئی سال تک آدمی کھاتے رہ جائے گا. جب مزے ہی لینے کے لیے ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں نہیں, وہ نہیں ہے, ہر چیز کا ذائقہ وہاں الگ ہوگا. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی, جو پاکیزہ ظاہری اعتبار سے بھی ہوں گے اور باطنی اعتبار سے بھی. یہاں اغراض ہوتا ہے, یہاں حسد جلن ہوتا ہے. بیویاں ہیں تو ان کے بھی کچھ اغراض ہیں کہ شوہر انتقال کر جائے تو اس کا ذہن یعنی پریشان ہوتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا. ایک مطلب کے لیے محبت ظاہری طور پہ ہے نا. اگرچہ اسلام کے ماننے والے لوگ ایک اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک ساتھی سمجھ کر حقوق کی ادائیگی کا خیال کرتا ہے, لیکن ظاہری طور پہ یہاں بے وفائی بھی ہے, اغراض بھی ہے اور بہت ساری چیز. وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی, وہاں بے وفائی بھی نہیں ہوگی اور کوئی اغراض کا بھی معاملہ نہیں. تو روحانی اور دل کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی وہاں نہیں ہوں گی, گندگیاں ہیں وہ بھی وہاں نہیں ہوں گی, بالکل صاف معاملہ ہوگا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنی اچھی جگہ ہوگی, اتنے مزے کی جگہ ہوگی, تو ایسا تو نہیں ہے کہ یار چند دن رہے گا معاملہ اور پھر کہانی ختم ہو جائے گی جیسے دنیا کے معاملے. یہاں جوانی چند روزہ, بڑھاپا چند روزہ, مزہ چند روزہ. آج ایک آدمی ہنس رہا ہے اور کل رو رہا ہے, آج آدمی رو رہا ہے اور کل ہنس رہا ہے. تو یہ معاملہ وہاں تو نہیں ہوگا. بولے نہیں, وہاں کی خوشی ہمیشہ کے لیے ہوگی, وہاں کا مزہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, وہاں کی زندگی ہمیشہ کے لیے, ساتھی ہمیشہ کے لیے, پھل فروٹس ہمیشہ کے لیے. نہ سیزن کا معاملہ ہے اور نہ کوئی روک ٹوک ہے. ایسا نہیں کہ یہاں کی طریقے سے پتہ چلا آم بہت بہترین ہے تو پتہ چند دن کا کھا لو کے بعد پھر سیزنیں ختم. کتنوں پیسہ ہے, آم مل ہی نہیں رہا ہے. آج کتنوں مالدار آدمی چاہے گا آم کھانا ملے گا اس کو, پیسہ اپنی جگہ لیکن سیزنیں نہیں ہیں. تو وہاں سیزن کا معاملہ نہیں ہے, تو ہمیشہ کا معاملہ ہوگا. ہم فیہا خالدون, اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے.
ایک دم ہمیشہ اللہ ہم سب کو پہنچائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اعمال پر آئیں جو اعمال ہم کو اس کا حقدار بنائے. اللہ سے توفیق بھی مانگے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ہاں، اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اپنی اطاعت نصیب فرمائے، زندگی اپنی اطاعت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی، اور موت ہم سب کی کامل ایمان والی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.